چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی، اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے۔ یار تو یار ہیں اے میرے دوستوں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ یار تو یار ہیں اے میرے دوستوں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کے تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، آ کے تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں۔ دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، آ کے تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں۔ اور تنخواہ چھوٹی موٹی، گھر بھی کرائے والے ہیں، فاقہ مست پھر بھی سرشار مدرسوں میں، آ کے تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں۔ اور تسبیح جا نمازیں، قرآن اور کتابیں، اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے اے یار مدرسوں میں، اس کے علاوہ کیا ہے اے یار مدرسوں میں، آ کے تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں۔ اور ترکاری کاٹنے کی چھریاں تلک نہیں، کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں تلوار مدرسوں میں، کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں تلوار مدرسوں میں۔ اور ہم نے کبھی پٹاخے چھوڑے نہیں ہیں بھائی، ہم نے کبھی پٹاخے چھوڑے نہیں ہیں بھائی، تم کو کہاں ملیں گے، تم کو کہاں ملیں گے بمبار مدرسوں میں، آ کے تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں۔ اور سوتی ہے قوم ساری ہم پر بھروسہ کر کے، سوتی ہے قوم ساری ہم پر بھروسہ کر کے، رہتے ہیں رات دن ہم بیدار مدرسوں میں،
جگہ ہے تبدیلیوں کا موسم، مولا رہے سلامت معیار مدرسوں میں، آ کے تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، وہ عرب کی سرزمین جہاں آج ہم اور آپ حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، وہ برائی اور کفر کا اڈا بنا ہوا تھا۔ شراب کو شربت کی طرح پیا جاتا تھا۔ ایک لڑکی کو شادی کرنے کے بعد اس لڑکی کو دوستوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جب تک دوست اس کی بیوی کے ساتھ مکمل طور پر لطف اندوز نہیں ہوتے، وہ اپنی بیوی کو اپنے حوالے نہیں کرتا، اپنے پاس نہیں بلاتا۔ دشمنی اتنی عام تھی کہ ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو قسم دلاتا کہ بیٹا میری فلاں آدمی سے دشمنی تھی، تم قسم اٹھاؤ کہ میرے بعد اس دشمنی کو نبھاؤ گے۔ اس وقت انسان کو مار کے اس کے کلیجے کو نکال کر اس کو چبایا جاتا تھا۔ خود ہندا نے کلیجہ چبایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کا۔ اتنی برائی عام تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی حالت کو دیکھتے، برائیوں کو دیکھتے، سہن نہیں کر پاتے، ان کا دل جلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر غار میں جا کر اللہ تبارک و تعالی سے لو لگاتے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ اللہ اس قوم پر ترس فرما، اے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیجئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عرب کی دھرتی پر جہاں پر سود عام تھا، جہاں پر شراب عام تھی، جہاں پر زناکاری عام تھی، جہاں پر اور دوسری برائیاں عام تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی آیت اور پہلی وحی اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کے حرام کی آیت سب سے پہلے نہیں اتری، زنا کے حرام کی آیت سب سے پہلے نہیں اتری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت جو اتری ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اور یہی نہیں، یہ تو ہمارے آخری نبی ہیں جن پر پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری، لیکن اس دنیا کا سب سے پہلا نبی
اس دنیا کا سب سے پہلا آدمی ہم اور آپ جن کی اولاد ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد قرآن فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے علم سکھایا۔ سب سے پہلے کیا سکھایا؟ علم سکھایا۔ سب سے پہلے نبی کو جو تعلیم دی گئی وہ علم کی، سب سے آخری نبی کو جو تعلیم دی گئی اور قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اتاری گئی وہ علم کے بارے میں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات یہودیوں نے سمجھ لی ہے، یہ بات عیسائیوں نے سمجھ لی ہے۔ آج ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل علم کی دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے اس ہندوستان کے ملک کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک، انہوں نے اس حدیث کو پکڑ لیا، قرآن کو پکڑ لیا، اور جس پر یہ آیت اتری اس کے امتی نے اس کو بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، کسی قوم کی ترقی کا راز صرف اور صرف علم ہے۔ جو قوم علم کو اپناتی ہے وہ قوم اس دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی، ساتھ ساتھ اس مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بھی بنایا، جس مدرسہ کو صفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی صفہ مدرسہ کے اسٹوڈنٹ اور اس کے طالب علم ہیں۔ کوئی بھی مولوی اس وقت تک مولوی نہیں بن سکتا، کوئی بھی عالم دین اس وقت تک عالم دین نہیں بن سکتا جب تک وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو بیان نہ کرے۔ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں دن رات مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ کئی دن تک میں بھوکا رہتا تھا، مجھے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کے دروازے پر میں آ کر غش کھا کر گر جایا کرتا تھا۔ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں مرگی کی بیماری کا یہ علاج تھا کہ لوگ اپنے جوتا والے پیر سے گردن پر پیر رکھ کر مروڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتا، لوگ میرے گردن پر پیر رکھ کے چلے جایا کرتے تھے، لیکن آگے فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم مجھے مرگی کی کوئی بیماری نہیں تھی، در حقیقت بھوک کی بےتابی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 5000 بلکہ اس سے بھی زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث
کے علاوہ کوئی دوسرا علم نہیں سیکھا، علم ریاضی نہیں سیکھا، سائنس نہیں سیکھا، حساب نہیں سیکھا، صرف اور صرف حدیث اور قرآن کا علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا۔ اللہ کے نبی کبھی بھی ابو ہریرہ سے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ تم صرف حدیث اور قرآن کو لے کر کیوں پڑے ہوئے ہو، تم کو سائنس بھی سیکھنا چاہیے، بایولوجی بھی سیکھنا چاہیے، کیمسٹری بھی سیکھنا چاہیے، منطق بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو ہریرہ کو نہیں ٹوکا۔ اس لیے آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان اور کسی انسان کا بچہ، ہمارا بیٹا اگر یہ سوچتا ہے کہ میں صرف اور صرف علم دین حاصل کروں گا، قرآن کا علم حاصل کروں گا، حدیث کا علم حاصل کروں گا، فقہ کا علم حاصل کروں گا، تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرے۔ ان حفاظ کرام کو معمولی نہ سمجھنا، یہ حفاظ کرام جو مدرسہ میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتار رہے ہیں، ان کا مرتبہ کل حشر کے میدان میں معلوم ہو جائے گا۔ جب حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ختم دنیا تک کے تمام انسانوں کو جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سب کو میزان میں حاضر کرے گا۔ اللہ کے پاس بھی ایک ڈاری ہے، اللہ کے پاس بھی ایک ترازو ہے، جس ترازو میں ہمارے اور آپ کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک ایک پلڑا اس ترازو کا مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، پورب سے پچھم تک پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا بڑا ترازو ہے۔ اس ترازو میں ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے یہاں جب فیصلہ ہوگا، وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشرک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تم سارے کے سارے جہنمی ہو، جہنم میں چلے جاؤ۔ خالص اسلام والے بچ جائیں گے، مسلمان والے بچ جائیں گے، ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ایک جماعت کو بلائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو ترازو میں رکھے گا۔ چنانچہ ایک جماعت ایسی ہوگی جس کی نیکیاں زیادہ، برائیاں کم، اللہ کا حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ۔ دوسری جماعت کو بلایا جائے گا، وہ جماعت ایسی ہوگی جس کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، نہ نیکی زیادہ نہ برائی کم۔ اللہ کا حکم ہوگا تم جنت میں بھی جا نہیں سکتے، دوزخ میں بھی نہ جا نہیں سکتے، تمہارے لیے ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے، اس جگہ میں رہو۔ چنانچہ وہ لوگ اعراف میں رہیں گے، ادھر جھانکیں گے تو جہنم ہے، ادھر جھانکیں گے تو جنت ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحم و کرم کا فیصلہ فرمائے گا اور ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسری جماعت کو بلائے گا، تیسری جماعت وہ ہوگی، اللہ اس سے کہے گا اے میرے بندو، تم دنیا ہمیں نیک کام بھی کرتے تھے، برائیاں بھی کرتے تھے، لیکن تم برائیاں کھلے عام نہیں کرتے تھے، چوری چپ چپ کے برائیاں کرتے تھے۔ دنیا میں نے تم پر پردہ ڈال کے رکھا تھا، آج بھی تمہارے اوپر پردہ ہے، اس لیے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ تیسری چوتھی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا، وہ جماعت ہماری ہوگی
جس جماعت کی نیکیاں کم ہوں گی برائیاں زیادہ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی جب ہمارے نامہ اعمال کو ترازو میں تولے گا، نیکی کا پلڑا ہمارا اٹھ جائے گا، برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہے گا کہ اے گوالٹولی کے لوگوں، اے سمسپور کے لوگوں، کوتہار کے لوگوں، سنکولا کے لوگوں، ہم نے تمہاری نیکیوں کو اور برائیوں کو نامہ اعمال میں تولا ہے، تمہاری برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہم اور آپ گھبرا جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کہے گا ایک آپشن ہے تمہارے پاس جنت میں جانے کے لیے۔ ہم پوچھیں گے اللہ وہ آپشن کیا ہے، بتا دیجئے جلدی۔ کہے گا ہے تمہارے پاس کوئی سفارشی جس کی سفارش پر تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہے تمہارا رشتہ دار کوئی نبی کہ تمہاری سفارش کرے، ہے تمہارا رشتہ دار کوئی شہید جو تمہاری سفارش کرے، ہے تمہارا رشتہ دار کوئی عالم دین جو تمہاری سفارش کرے، ہے تمہارا رشتہ دار کوئی حافظ قرآن جو تمہاری سفارش کرے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے رشتہ داروں میں عالم دین ہوگا، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے رشتہ داروں میں حافظ قرآن ہوگا۔ چنانچہ وہ حافظ قرآن کو بلائیں گے، علماء کرام کو بلائیں گے، اور ایک ایک حافظ قرآن 10 اپنے رشتہ داروں کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ لیکن کون سے رشتہ داروں کو؟ اس رشتہ دار کو لے کر جنت میں جائے گا جو رشتہ دار اس کے حافظ قرآن بننے پر خوش ہوا تھا، جو رشتہ دار حافظ قرآن بننے پر اس کو تانا دیتا تھا کہ تو نے مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا ہے، کتنا پیسہ کمائے گا؟ 7,000 8,000 سے زیادہ تمہاری تنخواہ نہیں ہوگی، تم کو ڈاکٹری لائن میں پڑھنا چاہیے تھا، انجینئر بننا چاہیے تھا، کلکٹر بننا چاہیے تھا، وکیل بننا چاہیے تھا۔ جو رشتہ دار تانا دے گا حافظ قرآن اس کو بائیکاٹ کر دے گا، دنیا میں تم مجھے تانا دیا کرتے تھے، آج میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، ان رشتہ داروں کی سفارش کرے گا جو رشتہ دار اس کے حافظ قرآن بننے پر خوش ہوا کرتے تھے۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دو کہ ہمیں سفارش کی ضرورت نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکی ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ ہے کوئی ایسا جو کہہ سکے؟ نہیں، ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں، اتنی نیکیاں نہیں ہیں جو نیکیاں ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ ہم گنہگار بندے ہیں، دن رات گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، تو کیا ہم کو اور آپ کو حافظ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، عالم دین کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ہم کو حافظ قرآن کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج کے اس جلسے سے ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹا ہی کو صحیح، اپنے کسی بھتیجا ہی کو صحیح، اپنے کسی رشتہ دار کو ہی صحیح حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کریں انشاءاللہ، ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اگر کسی کا بیٹا نہیں تو مدرسے میں جو یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، جو غریب بچے پڑھ رہے ہیں، شروع سے لے کر اخیر تک ایک حافظ قرآن بننے میں نورانی قاعدہ سے لے کر 4 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے۔ آپ ان کے 4 سال کا اگر خرچہ اٹھا لیتے ہیں، وہ آپ کا پیسہ کھا کر وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، انشاءاللہ وہ حافظ قرآن بھی کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بنے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، دستار بندی کا جلسہ تھا، سب سے پہلی بات دستار بندی کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کہی، مجھے آدھا گھنٹہ کا وقت دیا گیا ہے، اب اصلاح معاشرہ کے متعلق تھوڑی سی بات کر کے
میں اپنی جگہ لوں گا. حضرات گرامی، اللہ نے ہم کو بے شمار دولتوں سے نوازا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی انسان ایسا ہو جس کے گھر میں کھانا پینا نہیں ہو آج کے زمانے میں؟ اے بھائی، ہر ایک کے گھر میں روٹی ہے، ہر ایک کے گھر میں دال ہے، ہر ایک کے گھر میں چاول ہے. اور یہی نہیں، ایک ایک آدمی دن بھر میں 100 روپے کا گٹکا کھا کر تھوک دیتا ہے. نہ جانے کتنی چائے کو گٹک کر لیتا ہے، کتنے پان کو چبا کر دیواروں میں تھوک دیتا ہے. پیسے کی فراوانی ہے ہمارے پاس، پیسے کی قلت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مہینہ تک کھانا نصیب نہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پی کر تین مہینہ گزارے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی ریشمی کپڑا نہیں دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آج ہماری مسجدوں میں جو قالینیں بچھی ہوئی ہیں، ان قالینوں کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی رومال آیا تو صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو چھونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم اس ریشمی رومال کو دیکھ کر اتنا تڑپ رہے ہو، اس کو چھونے کی کوشش کر رہے ہو. قسم خدا کی، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس زمانے میں انسان کے پیر کے نیچے قالینیں بچھی ہوں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی زبانی یہ بات سنی تو تعجب کرنے لگے. اے اللہ کے نبی، ہم تو قالین دیکھے تک نہیں ہیں. قالین تو بادشاہوں کے گھروں میں ہوا کرتا ہے، ان کی زینت ہوا کرتی ہے، کیا قالین ہمارے پیر کے نیچے بچھے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں بچھے ہوں. بدقسمتی سے ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ قالین کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دنیا میں 10 آدمی کو، 10 صحابی کو دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ نہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے کہ نہیں؟ عثمان جنتی ہے کہ نہیں؟ زبیر جنتی ہے کہ نہیں؟ طلحہ جنتی ہے کہ نہیں؟ 10 صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ صحابہ کرام فقیر تھے؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس مال نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس عورت سے شادی کی ہے، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، عرب کے مشہور تاجر ان کو شادی کرنے کے لیے آفر دے چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی مالدار عورت تھی، بے شمار ان کے پاس دولت تھا. بے شمار لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرضہ لے لے کر اپنی دکان چلایا کرتے تھے، اپنی تجارتیں چلایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اتنا مال تھا، اتنا اونٹ تھا کہ جب ان کا اونٹ ان کے گھر سے باہر لگتا تھا، ایک اونٹ کی لمبی قطار لگ جاتی تھی اور لوگ عش کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کتنا مال ہے. بتاؤ ان مال کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے ختنہ میں خرچ کیا ہے کیا؟ بتا دو کوتہار کے نوجوانوں، کوتہار کے باپوں اور ماؤں، آج ختنہ میں اتنا لمبا چوڑا بھوج کرتے ہو، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی لا کر دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانی کے بھوج کرنے کو سنت قرار دیا. لا کے دکھا لو اگر ماں کا دودھ پیے ہو تو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ختنہ کا بوجھ نہیں کیا. یہ مائیں اور سے سنیں، آج آپ اپنے مردوں کو ورغلا کر اور اپنے پاور کا استعمال کر کے جو ختنہ کا بوجھ کرتے ہیں، کل حشر کے میدان میں آپ کو جواب دینا ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری کی ساری دولت اللہ کے نبی کے پیچھے وقف کر دیا، اس دین کے پیچھے وقف کر دیا. یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مسلمان ہو گئی، اسلام لے کر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. وہ لوگ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرضہ لے کر اپنا بزنس چلاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، میرے پاس جو لوگ بھی مال پاتے تھے، دولت پاتے تھے، مال لیے تھے ہم سے، جن لوگوں نے ہم سے دولت لیا تھا، میں جن کے پاس مال پاتی تھی، دولت پاتی تھی، آج میں ان کو معاف کر دوں. ساری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 16 ٹن سونا کا مالک تھا. 160 کوئنٹل سونا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف چاہتے تھے، اگر چاہتے تو سونا کی تھالی میں سب کو دعوت کر کے اپنا بھوج کھلا سکتے تھے، چاندی کے گلاس میں پانی پلا سکتے تھے، ریشم کا دسترخوان لگا کے اچھا اچھا پکوان پکا سکتے تھے. یہ مسلمانوں، اولم ولو بشاتن، یہ حدیث آپ جو پڑھتے ہیں کہ ولیمہ کیا کرو اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے کیوں نہ ہو، یہ حدیث بھی ساتھ ساتھ پڑھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل النکاح ایسر مؤونۃ، کہ سب سے افضل نکاح وہ ہے جو کم خرچ پر مبنی. بتا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی شادی میں اونٹ ذبح کر کے کھائے کھلوایا؟ دکھا دو کوئی. اتنے سارے شادیوں میں روپے کو برباد کرتے ہو، معاشرے کو گندا کر کے رکھا ہے. پورے معاشرے میں جہاں بھی دیکھا جائے شادی بیاہ کے نام پر ایسا ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ آج کوئی حافظ قرآن محفوظ نہیں، کوئی عالم دین محفوظ نہیں. شادی میں ڈی جے والی بارات جاتی ہے اور اسی شادی میں پیچھے 4 پہ مولانا صاحب. آج کل کی شادی بیاہ اتنی گھناؤنی ہو چکی ہے، اتنی بدتمیزی اور عریانیت شادی بیاہ میں ہو چکی ہے کہ کسی بھی عالم دین اور حافظ قرآن کو شادی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کا امیر کہتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تبلیغی جماعت میں چلے لگا چکا ہوں، 4 مہینے لگا چکا ہوں، آپ کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ آپ ایسی شادیوں میں جا کر ایک ہی ٹیبل میں عورتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائیں. یہ حرام ہے سراسر، اس سے بچنا ہوگا. بہت سارے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، بھوج کرنے کے بعد ایک ٹیبل لگا دیتے ہیں، ایک اسکینر لگا دیتے ہیں کہ آؤ یہ کٹیہار کا ڈیلیکس ہوٹل ہے، کھانا کھائے ہو تو پیسہ دینا پڑے گا، پیسہ نہیں لائے ہو تو کیو آر کوڈ سے اسکین کر کر 500 روپے کا پیسہ جمع، 500 روپے کا بل جمع کر. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں ولیمہ کھلائیں، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، ولیمہ اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں تو یہ پیسہ کیوں وصول کرتے ہو؟ اتنی غیرت تمہاری گر چکی ہے. یہ تو ہوٹلوں میں پیسہ وصول کیا جاتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر ٹیبل لگا کر ایک رجسٹر رکھ کے ایک آدمی کو بٹھا کر پان کی پاندانی لگا کر اور سپاری اور نہ جانے کیا کیا چیز رکھ کر، سگریٹ رکھ کر لوگوں سے جو پیسہ وصول کرتے ہو، کل قیامت کے دن دے پائیں گے آپ ان سب پیسہ؟ یہ قرض ہے، قرض یہ دان نہیں ہے. دان تو وہ ہے کہ کسی کو دے دیا ہم نے، ہم بمبئی سے آئے، جیب میں عطر کا
ایک شیشی ہے، ہم نے اٹھا کر اپنے دوست کو دے دیا، بھائی یہ ادھر ہماری طرف سے رکھ دو. اس کو کہتے ہیں دان، اس کو کہتے ہیں ہدیہ. یاد رکھو مسلمانوں، ہدیہ کو لکھا نہیں جاتا، قرضہ کو لکھا جاتا ہے. کسی کی 4 بیٹی کے یہاں آپ نے بھوج کھایا اور 4 مرتبہ دان دیا. آپ کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی میں وہ 500 ٹکا دے کے چلے گیا، 500 ٹکا اس کے اوپر قرض رہ گیا، وہ قیامت کے دن وصول کیے. شادی بیاہ کو آسان بناؤ، شادی بیاہ میں فضول خرچی نہ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے مالدار تھے، سن لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 900 اونٹ، انہوں نے اللہ کے راستے میں 900 اونٹ سونا اور چاندی سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد میں خرچ کیا. ایک موقع پر حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ اللہ کے نبی کو دیا. 300 اونٹ سونا اور چاندی سے بھرا ہوا. اللہ کے نبی ایک ہاتھ سے ان سونا اور چاندی کو اٹھاتے، دوسرے ہاتھ میں رکھتے اور یوں فرماتے ما ضر عثمان بعدما عمل هذا اليوم، کہ اگر عثمان غنی نے آج اتنا دان دیا ہے، اس کا نبی اتنا خوش ہوا ہے، اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ آج اگر عثمان غنی کوئی غلط کام کر لیتا ہے، کوئی گناہ صغیرہ کر لیتا ہے، گناہ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. دولت کو اس طرح خرچ کیا جاتا ہے. حضرت بلال حبشی، جس بلال حبشی کو کوڑے لگائے جاتے تھے، جس بلال حبشی سے یہ کہا جاتا تھا اے بلال حبشی تم نے ایمان لے کر آیا ہے، جبکہ تم غلام ہو، تم کو اپنے آقا کی بات ماننی پڑے گی. اے بلال حبشی تم ایمان سے پھر آؤ. لیکن بلال حبشی کوڑے کھا کھا کر بھی احد کیا کرتے تھے. بلال حبشی کو امیہ ابن خلف کبھی ابو جہل گرم ریت میں لٹا دیتا تھا، اس کے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، ان کی بدن کی چربیاں گل کر زمین پہ گر جایا کرتی تھی. لیکن بلال حبشی نے کبھی ایمان سے منہ نہیں موڑا، احد کہتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزرتے ہیں، بار بار بلال حبشی کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے لیکن کچھ کر نہیں پاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی میں بلال حبشی کو دیکھتا ہوں، اس پر تو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کو دیکھ رہا ہوں. اے اللہ کے نبی میں کچھ کر نہیں پاتا، یہ عتبہ کا غلام ہے، یہ ابو جہل کا غلام ہے. اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دو تو میں جا کر امیہ ابن خلف کے پاس جاؤں اور ان سے یہ غلام خرید لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر جاؤ اور اس کو خرید لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت بلال کے آقا سے کہتے ہیں اے آقا، اے بلال کے آقا، اس غلام کو میں خریدنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو، بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو. حضرت ابو بکر کے پاس دولت تھی، اس دولت کو خطرہ کے بوجھ میں ختم نہیں کیا، اس دولت کو شادی بیاہ میں خرچ نہیں کیا. حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے چلے گئے. جب امیہ ابن خلف نے دیکھا کہ عرب کا مشہور تاجر آ چکا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تاجر تھے، جب دیکھا کہ تاجر آ چکا ہے تو انہوں نے قیمت لگا دی. اے ابو بکر تم اس معمولی غلام کو خریدنے کے لیے آئے ہو، اس غلام کی قیمت سن لو گے تو تم اس کو خرید نہیں سکتے. کہا کہ اے امیہ بتاؤ اس کا دام کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. امیہ ابن خلف نے کہا کہ اے ابو بکر سب سے پہلے تم کو اپنا غلام مجھے دینا پڑے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو غلام تھا وہ غلام مسلمان نہیں ہوا. اس غلام کے پاس اتنی طاقت تھی کہ 9 آدمی کا کام اکیلے کر لیتا تھا. ابو بکر صدیق اپنے غلام سے کہتے اے غلام
اے غلام ایمان لے کر آؤ. اس کا غلام کہتا ابو بکر مجھے ایمان لانے کے لیے مت کہو، باقی جو کام تم مجھ سے کہو گے میں خوشی خوشی اس کو کر دوں گا. ابو بکر پریشان تھے. امیہ ابن خلف نے کہا سب سے پہلے اپنا اس 9 آدمی کے برابر کام کرنے والے غلام کو دینا ہوگا اور 1 بوری سونا دینا ہوگا، 1 بوری چاندی کے سکے دینے ہوں گے. اے ابو بکر دولت کو لے کر آؤ پھر اس غلام کے خریدنے کی بات کرنا. امیہ ابن خلف سوچ رہا تھا کہ ابو بکر سے میں مانگ کے اتنی قیمت مانگ لوں گا کہ ابو بکر اس قیمت کو دے نہیں سکے گا. ابو بکر واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. امیہ ابن خلف کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ابو بکر خرید لے گا حضرت بلال کو. جب تھوڑی دور چلے گئے ابو بکر کو آواز دیا اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم حقیقت میں سونا چاندی لانے کے لیے جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ اے امیہ ابن خلف سن لو، تم اس کو معمولی غلام سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک اس کی جو وقت ہے یہ تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. ابو بکر صدیق اپنے گھر جاتا ہے، 1 بوری میں سونا لیتا ہے، دوسری بوری میں چاندی لیتا ہے، اپنے غلام کے اوپر لاد لیتا ہے. لادنے کے بعد امیہ ابن خلف کے سامنے لا کر پھینک دیتا ہے. حضرت بلال حبشی کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیتا ہے. وہ بلال حبشی جو کالا کلوٹا غلام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیتے ہیں. سن 8 ہجری میں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ کو فتح کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کالے کلوٹے غلام سے حضرت بلال حبشی سے فرماتے ہیں اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں چڑھ کر اذان پڑھو. حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدا بنا. آج پوری دنیا میں اور اس دنیا کے تمام ملکوں میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر فجر تک کوئی ایسی گھڑی نہ گزرتی ہوگی جس گھڑی میں کسی بھی ملک میں اذان کی آواز نہیں آتی. 24 گھنٹہ اذان کی آواز پوری دنیا میں گھومتی ہے. بتاؤ یہ اذان کی آواز جو پوری دنیا میں گھومتی ہے یہ اذان بلالی کی نقل ہے. بتاؤ مسلمانوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 1 بوری سونا اور چاندی سے جو غلام خریدا تھا، کیا وہ غلام کا خریدنا معمولی تھا؟ آج پوری دنیا میں جتنی اذانیں ہوتی ہیں ساری اذانوں کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ہے. مالدار وہ بھی تھے، مالدار ہم بھی ہیں. مالدار وہ بھی تھے، ہم بھی مالدار ہیں. انہوں نے اپنے سارے روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اور ہم نے ختنہ کے بوجھ میں اور شادی بیاہ میں اس کو خرچ کرنا شروع. میری مسلمان بھائیوں، باز آؤ ان حرکتوں سے. دنیا میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جن واقعات کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز آدھی دنیا کا بادشاہ. کتنی دنیا کا؟ آدھی دنیا کا بادشاہ عمر بن عبد العزیز. حضرت عمر بن عبد العزیز نے آدھی دنیا کو اس طرح کنٹرول کر کے رکھا تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی دن میں اپنا مال زکات لے کر نکلتا تھا، کسی غریب سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، رات ہو جاتا تھا واپس اپنے گھر میں لے کے آ جاتا. ایسا نظام بنا کے رکھا تھا. آدھی دنیا کا بادشاہ. ایسا کپڑا پہنتا ہوگا
जुब्बा पहनता होगा, कालीन पहनता होगा, अमामा पहनता होगा, बड़े बड़े पलंग उसके घर में होंगे, बड़ी बड़ी चटाइयां होंगी, बड़े बड़े फ्रीज और फर्नीचर होंगे। नहीं नहीं मुसलमानों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास कुछ नहीं था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल फरमाते हैं, इंतकाल फरमाने के बाद लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, उनका कपड़ा गंदा पड़ा हुआ है। उमर बिन अब्दुल अजीज के साले ने आकर कहा अपनी बहन से, ऐ मेरी बहन, तू इतनी बेगैरत है कि उमर बिन अब्दुल अजीज आधी दुनिया का बादशाह है, लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, ये इंतकाल कर चुके हैं, इसके बदन पर जो कपड़ा है वो कपड़ा गंदा हो चुका है, तुम्हें तो कपड़ा बदल देना चाहिए था, तुमने कपड़ा को नहीं बदला। तो उसकी बहन की आंखों में आंसू आ गए और आकर कहने लगे, ऐ मेरे भाईजान, तुमको पता नहीं है कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज आधी दुनिया का बादशाह तो हो सकता है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक जोड़ा के अलावा दूसरा जोड़ा नहीं। हाय हाय, कैसी जिंदगी गुजार के चले गए। आधी दुनिया का बादशाह है, एक जोड़ा के अलावा दूसरा जोड़ा उसके पास नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज जब रात में घर आते हैं, उनकी बेटियां मुंह में हाथ रखकर बात कर रही हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने बेटियों से सवाल करते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटियां, रोज बात करती हो, मुंह पे हाथ नहीं रखती, आज मुंह पे हाथ रख के क्यों बात कर रही हो? तो उमर बिन अब्दुल अजीज की बेटियां जवाब देती हैं कि ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह, आज मेरे घर में रोटी है लेकिन तरकारी नहीं है। हमने प्याज को बारीक बारीक काट कर उन प्याज से रोटी खा ली है, हमारे मुख से बदबू आ रही है। मैं नहीं चाहती कि हमारे मुख की बदबू आपके कान तक, आपके नाक तक पहुंचे, इसलिए हम अपने मुंह में हाथ रखकर बात किया करते। आधी दुनिया का हुक्मरान, उसकी बेटियां घर में खाना खा रही हैं, सालन तक नहीं है, प्याज से रोटी खा रही हैं। ये अफसोस का मकाम है हमारे, इतनी दौलत हमारे पास, इतनी सरोवत हमारे पास, इतनी मालदारी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम जानबूझकर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात तबलीग किया करते, कभी अबू जहल के पास, कभी उतबा के पास, कभी शैबा के पास, कभी अबू लहब अपने चचा के पास जाकर 70 मरतबा ईमान की दावत दिया करते थे। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सरवरे कायनात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मोहम्मद, जब तुम इन तबलीग के काम से फारिग हो जाओ, वइला फरगता फंसब वइला रब्बिका फरगब, ऐ मोहम्मद, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाओ, इबादत किया करो, अपने आप को थकाया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मक्का सोता था, पूरा मदीना सोता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जागते, वजू बनाते और इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते, पैर में बरम आ जाता, पैर फूल जाता। मेरे भाइयों, जो नबी जिसके लिए अल्लाह ने ये सूरज बनाया, ये चांद बनाया, ये सितारे बनाए, हम और आप जिसकी मरहून मिल्लत है, वो इतनी इबादत कर रहा हो, तो हम और आपको कितनी इबादत करनी चाहिए। अफसोस है आज आलिम दीन भी तहज्जुद नहीं पढ़ रहा, जमात वाले भी तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, हुफ़ाज़ किराम भी तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, हमारी मस्जिदें वीरान है, खाली है। आज रोने वाला नहीं, जब रोता है बच्चा माँ दूध पिलाती है, आज हम रोएंगे, अल्लाह की रहमत का नज़ूल होगा। मेरे भाइयों, वादा करो, वादा करो, सारी बुराइयों से तौबा करोगे, नमाज पाबंदी से अदा करोगे, अपनी जिंदगी में जो नमाजें छूटी हुई है उन नमाजों को भी अदा करने की कोशिश करोगे, हराम कमाई से तौबा करोगे। मेरी माँ बहनों, हराम खाना अपने घर में न लाना, कसम खुदा की, जो इंसान हराम खाना अपने घर में लाता है उसके बेटे उसके फरमाबरदार नहीं होते, उसका दिल कुरान पढ़ने को नहीं चाहता, उसका दिल इबादत करने को नहीं चाहता, उसका दिल नेक काम करने को नहीं चाहता। हमेशा हराम खाने वाले का दिल
برائی کی طرف لپکتا ہے. آج یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم حلال کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات کہہ کے پرچی آ چکی، ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں. کسی کا ایک ٹکا کھا کر نہ مرنا، کسی کا ایک روپیہ کھا کر نہیں مرنا، ایک بارش زمین قبضہ کر کے نہیں مرنا، کسی کے کرانہ دکان میں سامان خرید کے دوسرا کرانہ دکان نہ پکڑ لینا، کسی کے چائے کی دکان میں چائے پی کے جب بل زیادہ ہو جائے اس کی چائے کی دکان نہ چھوڑ دینا. مسلمانوں یاد رکھو، ایک روپیہ بھی کسی کا کھا کر مرو گے، قسم خدا کی اگر تم خانہ کعبہ میں تمہاری موت کیوں نہ ہو جائے، مدینہ منورہ میں تمہاری موت کیوں نہ ہو جائے، جنت المعلی میں تم کو دفن کیوں نہ کر دیا جائے، جنت البقیع میں تم مدفون کیوں نہ ہو جاؤ، تم جنت نہیں پا سکتے. کل حشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی، وہ چائے دکان والا، وہ کرانہ دکان والا، وہ آدمی جس سے تم نے قرض لیا تھا، وہ آ کر تمہارے گریبان کو پکڑ لیں گے کہ دنیا میں بڑا طاقتور بنا پھرتا تھا، میں تم سے پیسہ مانگتا تھا تو اپنا مکہ دکھاتا تھا. آج اللہ حاضر ہے، اپنا مکہ دکھا کے دکھاؤ، اپنی طاقت دکھا کے دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کی نیکیاں اس کو دو، اس کی برائیاں اس کو دو، کہ جنت میں جانے والا جہنم میں چلے جائے گا، اور وہ لاکھ عبادت کر کے بھی دوسرے کا حق مار کھانے والا انشاءاللہ اپنی زندگی کو کلین بنا کر جائیں گے. انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں حصہ دیں گے، نہ صرف بیٹوں کو دیں گے، بیٹیاں گریبان پکڑیں گی باپ کا، یاد رکھنا. اپنی بیٹیوں کو زمین میں حصہ دو، حلال روزی اختیار کرو، نماز پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو آپ بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت کی جہنم کی خاطر فطرت میں نوری ہے، نہ ناری ہے. باخر دعوانا